अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमत करम साथ खुशियों भरी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। दोस्तों, आज जिस वीडियो को हम देखने वाले हैं, जिस वीडियो पे हम रिएक्शन करेंगे, वो है कि क्या हिंदुस्तान में, क्या हिंदुओं का भी कोई, अल्लाह ताला ने क्योंकि दुनिया में 1,24,000 कमोबेश पैगंबर भेजे, तो कुरान मजीद में जिन पैगंबरों का, जिन नबियों का अल्लाह ताला ने ज़िक्र फरमाया, वो 100 के करीब पैगंबर हैं। तो क्या हिंदुओं के ऊपर भी अल्लाह ताला ने क्योंकि इस खित्ते में, एशिया में हिंदू ज़्यादातर रहते हैं, और क्या इनमें भी अल्लाह ताला ने किसी पैगंबर को भेजा या नहीं। क्योंकि ज़ाहिरी सी बात है, हर कस्बे में, हर खित्ते में, हर शहर में, हर गांव में अल्लाह ताला ने पैगंबरों को मबूस फरमाया, पैगंबरों को भेजा लोगों की, इंसानियत की हिदायत के लिए। सो देखते हैं कि इस वीडियो में क्या इंफॉर्मेशन हमें मिलती है इस बारे में। सो लेट्स सी। तबारक व ताला के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला ने हर कौम की रुश्द व हिदायत के लिए मुख्तलिफ अम्बिया को इस दुनिया के अंदर भेजा, और कुरान और हदीस में जिन अम्बिया के नामों का जिक्र है उनकी तादाद 100 के करीब है। जबकि अल्लाह तबारक व ताला ने तकरीबन 1,24,000 पैगम्बरों को इस दुनिया के अंदर मबूस फरमाया है। और जब अल्लाह तबारक व ताला ने खुद कुरान मजीद में फरमा दिया कि हमने हर कौम के लिए एक नबी भेजा है, तो फिर हज़ारों साल तहजीब रखने वाला हिंदुस्तान भला नबी के वजूद से किस तरह से महरूम रह सकता है, जबकि अल्लाह तबारक व ताला के पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इसी सरजमीन हिंद के अंदर ही उतारा गया था। प्यारे दोस्तों, हिंदू दुनिया का वाहिद ऐसा मज़हब है जिनकी मशहूर मजहबी किताबों के अंदर एक खालिक व मालिक, जन्नत और दोज़ख और आखिरत का तस्वर मौजूद है। इसके अलावा सरवर कायनात फ़ख्र दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में भी वाज़ेह पेशगोयां हिंदू मत की मशहूर किताबों के अंदर मौजूद हैं। चुनाचे संस्कृत और हिंदू मज़हब के मायानाज प्रोफेसर, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भारत में बतौर प्रोफेसर खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उन्होंने हिंदी ज़ुबान में एक किताब कल की अवतार और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम साहिब के नाम से लिखकर भारत में तहलका मचा दिया, जिसका बहुत सी ज़बानों में तर्जमा भी किया जा चुका है। जबकि हिंदुओं के बड़े बड़े पंडित भी इस किताब को झूठा साबित करने में नाकाम हो चुके हैं। नाज़रीन गिरामी, इस किताब में लिखारी ने उन तमाम पेशगोइयों को यकजा कर दिया है जो कि हिंदुओं की मुक़द्दस किताबों में अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में लिखी हुई थीं। हिंदुओं का यह अक़ीदा है कि बुराइयों के खात्मे के लिए 10 अवतारों यानी पैगम्बरों ने इस दुनिया में आना है, जिनमें 9 पिछले 3 युग यानी अदवार में आ चुके हैं, और अब आखिरी दौर यानी कल युग में कल की अवतार यानी आखिरी नबी को आना है। जबकि हिंदुओं का ये भी मानना है कि ये कल युग कई हज़ार साल पहले शुरू हो चुका है और दुनिया के तबाह होने तक यही दौर रहेगा। इसीलिए हिंदू अब आखिरी कल की अवतार या आखिरी मसीहा के मुंतज़िर हैं, जिसकी खबर उनकी तमाम मुक़द्दस किताबों में दी गई है। हिंदुओं की जानी मानी किताब भगवत पुराण में लिखा है कि कलयुग यानी आखिरी दौर का एक बड़ा हिस्सा गुजर चुका है, और यही वो दौर है कि जिसमें भगवान ने आखिरी और ताकतवर अवतार को भेजना है। प्यारे दोस्तों, ये याद रहे कि पैगंबर और अवतार हम माना अल्फाज हैं जिनका तस्वुर हिंदू मज़हब में मौजूद है। भगवत पुराण के अश्लोक में कल की अवतार यानी आखिरी पैगंबर की जाए पैदाइश, ख़ानदान और वालिद के बारे में कुछ यूँ लिखा हुआ है कि वो कल की विष्णु यश के घर शंबल के मकाम में बड़े परोहत के ख़ानदान में पैदा होगा। प्यारे दोस्तों, इस पेशगोई के मुताबिक कल की अवतार यानी आखिरी नबी जहां पैदा होंगे, इसका नाम शंबल होगा। और डॉक्टर वहद प्रकाश अपनी शोहरत याफ्ता किताब कल की अवतार और मोहम्मद साहिब के सफ़ा नंबर 29 पर लिखते हैं कि संस्कृत ज़बान में लफ्ज़ शंबल को 3 मानों में लिखा जा सकता है। पहला ये कि शंबल का माना अमन की जगह हो, दूसरा ये कि वो मकाम जो पानी के करीब हो, और तीसरा माना यह है कि ऐसा मकाम जिसकी तरफ लोग खींचे चले जाएं। और ये सब जानते हैं कि दुनिया भर में मक्का के अलावा ऐसा कोई मकाम नहीं। इस पेशगोई में दूसरी बात ये बताई गई है कि कल की इस शहर के बड़े परोहत के घर में पैदा होंगे, और ये एक मारूफ हकीकत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब कुरैश मक्का के सरदार और बैतुल्लाह के मुतवल्ली थे।
زیر نظر پیش گوئی میں کلکی اوتار یعنی آخری نبی کے والد کا نام وشنو یش لکھا گیا ہے، اور وشنو یش کی تعریف ہندوؤں کی مقدس کتاب رگ وید میں اس طرح سے بیان کی گئی ہے کہ وشنو خدا کا نام ہے اور یش کا معنی ہے بندہ یا غلام، یعنی وشنو یش کا مطلب ہوگا اللہ کا بندہ، جبکہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا نام بھی عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ ہے۔ اور کلکی پران کے صفحہ نمبر 11 پر کلکی اوتار یعنی آخری نبی کی والدہ کا نام سومتی لکھا گیا ہے، اور سنسکرت میں اس کے معنی پر امن یا امن والی کے ہیں، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام بھی آمنہ یعنی امن والی تھا۔ اسی طرح کلکی پران میں کلکی اوتار یعنی آخری نبی کی تاریخ پیدائش کا یوں ذکر ہے کہ وہ چاند کے مہینے مادو کی 12 تاریخ کو پیدا ہوں گے۔ پیارے دوستو، ہندوؤں کی جانی مانی کتاب مہا بھارت میں کلکی اوتار یعنی آخری پیغمبر کی 8 خصوصیات لکھی گئی ہیں، یعنی کلکی اوتار کے اندر یہ خصوصیات کوٹ کوٹ کر بھری ہوں گی۔ کلکی اوتار میں معرفت الہی، ضبط نفس، معزز حسب و نسب، الہامی علم، متوازن گفتگو، شجاعت و بہادری، سخاوت اور جذبہ احسان مندی کی خصوصیات بھرپور طور پر پائی جائیں گی۔ اور بے شک جو بھی سرور کائنات نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھے گا تو یہ جان جائے گا کہ یہ خصوصیات تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں رچی بسی ہوئی تھیں۔ ہندوؤں کی مقدس کتاب کے اشلوک میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ کلکی اوتار یعنی آخری رہبر دیوداد یعنی خدائی گھوڑے پر سواری کریں گے، جبکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے بھیجے ہوئے نایاب براق پر سفر معراج کیا، جس سے ایک اور پیش گوئی بھی پوری ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو، ہندو جس کلکی اوتار کا انتظار کر رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پیارے دوستو، ان تمام پیشن گوئیوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہندو جس آخری کلکی اوتار کا انتظار کر رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ان کی مقدس کتابوں کے اندر جس آخری مسیحا یعنی کلکی اوتار کا ذکر ہے اور ان کے بارے میں جو تمام پیشن گوئیاں کی گئی ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے اندر موجود ہیں۔ لہٰذا یہ تمام پیشن گوئیاں اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ ہندو جس نبی کی امت ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جو کہ آج سے 1450 سال پہلے اس دنیا کے اندر تشریف لا چکی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی وشنو یش کے گھر شمبل کے مقام میں بڑے پروہت کے خاندان کے اندر پیدا ہوئے تھے، جیسا کہ آخری کلکی اوتار کے بارے میں ہندوؤں کی مقدس کتابوں نے پیشن گوئی کی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام ہی سومتی تھا، اور آپ کے والد کا نام وشنو یش یعنی کہ عبداللہ تھا۔ لہذا ان تمام پیشن گوئیوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہندو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں۔ پیارے دوستو، کلکی پران نامی ہندی کتاب کے صفحہ نمبر 5 پر کلکی اوتار یعنی آخری نبی کی یہ پیشن گوئی بھی کی گئی ہے کہ وہ اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ مل کر شیطان کو تباہ و برباد کر دے گا، اور اس کے علاوہ ایک اور اہم پیشن گوئی یہ بھی کی گئی ہے کہ جس کا ترجمہ یوں ہے کہ جنگ کے میدان میں ان کی دیوتاؤں یعنی فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی جائے گی، جبکہ ہندو مذہب میں فرشتوں کے لیے دیوتا کا لفظ عام استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو ان تمام پیشن گوئیوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہندو جس آخری کلکی اوتار کا انتظار کر رہے ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کی فرشتوں کے ذریعے سے مختلف غزوات میں مدد کی گئی، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ ناظرین گرامی، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں قدیم مذاہب کے ماننے والوں کو خود ان کی مذہبی کتابوں میں کھلی خوشخبریاں اور پوری انسانیت کے لیے مسلمہ لیڈر کی حیثیت سے تسلیم کرنے کی واضح طور پر ہدایات دی جا چکی ہیں، بشرط یہ کہ وہ اپنی تمام مذہبی کتابوں کی ان گواہیوں سے پوری طور پر واقف ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ذمہ داری پوری امت مسلمہ کی ہے، جسے قرآن کے مطابق اٹھایا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو اس حقیقت سے باخبر کر دے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی وہی ہستی ہیں کہ جن کی آمد کی خبریں تمام انبیاء دیتے رہے ہیں، اور تمام مذاہب بشمول ہندو مذہب کی مقدس کتابوں میں ان کی آمد کی پیشن گوئیاں صاف الفاظ میں درج ہیں۔ ہندوؤں کی مقدس کتابیں جس کلکی اوتار یعنی آخری پیغمبر کی دہائی دے رہی ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جن کی آمد کے بعد اب کسی نبی، رسول اور رہبر کو کبھی بھی نہیں آنا۔
لہذا ہندوؤں کی مقدس کتابوں سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ہندو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، اور اب نجات اسی میں ہے کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیغام کو دل و جان سے مان لیا جائے۔ ناظرین گرامی، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ تمام انسان بشمول ہنود اور یہود کے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت ہی کے اندر داخل ہیں، البتہ جنہوں نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو نبی مان کر آپ کی تمام باتوں کی تصدیق کی اور کلمہ طیبہ کا اقرار کیا تو ایسے لوگ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت اجابت کہلاتے ہیں، اور جنہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نبی نہ مان کر آپ کی باتوں اور کلمے کا انکار کیا تو ایسے لوگ غیر مسلم اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت دعوت کہلاتے ہیں۔ لہذا اس ذریعے سے ہندو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت دعوت کے اندر داخل ہیں کہ ان کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پیغام حق اور دعوت پہنچ چکی ہے، اور خود ان کی کتابیں بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی تصدیق کر رہی ہیں کہ تم لوگ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہندوؤں کو سو دوستو، ویڈیو آپ نے دیکھی، کتنی زبردست اور مزیدار ویڈیو تھی، اور اس میں کتنی انفارمیشن ہمیں ملی، اور کس طرح سے ہندو جو ایک پروفیسر ہیں انہوں نے ایک بک لکھی کالکی اوتار۔ اوتار ہندو لفظ ہے جس کے معنی پیغمبر کے ہو سکتے ہیں۔ سو اس میں جو انہوں نے ساری نشانیاں بتائیں، اور ساری نشانیاں انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ مکمل کر دی کہ ان پہ یہ ساری نشانیاں بالکل جو ہیں وہ مکمل ہوتی ہیں، اور وہی کالکی اوتار ہیں۔ اور اسی طرح جتنے بھی مذاہب دنیا میں آئے ہیں ان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے حوالے سے نشانیاں موجود ہیں، اور لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے اور جو تحقیق خود کرے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت ضرور دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے ہدایت کا راستہ ضرور دکھاتا ہے۔ سو دوستو، امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔